واد آخر ولا يسأل حميما حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن حکیم کی سورۃ المعارج کی آیت نمبر 10 سے لے کر اور آیت نمبر 14 اور 15 تک میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ان آیتوں کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے اور ہم سب کی زندگیوں میں رچ بس جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں اور اچھی طرح سے اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک دن ہم اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ ساری دنیا ہی ختم کر دی جائے گی، زمین و آسمان ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کی جگہ پر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ دوسری زمین اور دوسرا آسمان لائے گا۔ وہ دن اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ماں کا بیٹا چاہے کتنا نافرمان ہو، اس کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی ایک تماچا مار دے تو وہ برداشت نہیں کرتا، اور کوئی بیٹا چاہے جتنا اپنی ماں سے محبت نہ کرتا ہو لیکن اس کے سامنے اس کی ماں کو کوئی گالی دے دے اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف کوئی بات سننا اور یا اس کے خلاف کوئی منصوبہ بن رہا ہو، اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے ایک رشتہ اور دنیا میں ہوتا ہے، وہ رشتہ ہے دوستی کا۔ دوستی ایسی ہوتی ہے کبھی کبھی لوگوں میں کہ وہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے چاہے وہ رات کا کتنا ہی پہر گزر چکا ہو، لیکن ہر حال میں اپنے دوست کی حمایت کے لیے، اس کی پریشانی میں مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ معاملہ قیامت کے دن بھی ہوگا؟ ایسی صورتحال قیامت کے دن بھی ہوگی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی کچھ مدد کر لے، ماں بیٹے کی مدد کر لے، بیٹا ماں کی مدد کر لے، یا ایک دوست دوسرے دوست کی مدد کر لے؟ کیا ایسی کیفیت مرنے کے بعد جو انصاف کا دن ہوگا قیامت کے دن، اس دن بھی آدمی کر سکے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 10 کے اندر فرماتا ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، کہ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو کام آنے کی تو بات درکنار، پوچھے گا بھی نہیں کہاں ہے فلاں دوست۔ ایسی صورتحال ہوگی، ایسی کیفیت ہوگی کہ آدمی ایک دوست کی دنیا کے اندر جس طریقے سے رات برات ہر موقع پر مدد کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہے، وہ دوست صرف مدد نہ کر کے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، کوئی بات نہیں پوچھے گا۔ اگر اس میدان میں اس کے ارد گرد دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، اگر وہ 2-3 دن نہ دیکھے بلکہ ایک دن نہ دیکھے تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یار فلاں کہاں ہے، میرا دوست ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ طبیعت خراب ہے تو اس کی دوا لینے کے لیے جاتا ہے، اور کوئی پریشانی ہے تو اس کی پریشانی میں مدد کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں خود نام تک ذکر نہیں کرے گا۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، کوئی ایک دوست دوسرے دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نہ دیکھ پانے کی وجہ سے ہوتا ہے، دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی مصروفیت کی وجہ سے بہت زیادہ کام کاج میں مصروف ہے اور دوست نظر کے نیچے نہ پڑے
تو ایک دو دن اس کو بھول جاتا ہے، نہیں یاد کرتا، بعد میں جب اطمینان میں ہوتا ہے تو پوچھتا ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا، وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا، لیکن یہ نہیں کہ وہ دیکھ نہیں پائے گا، يُبَصَّرُونَهُمْ، ان کو دکھائی دے گا، دیکھیں گے ایک دوسرے کو، اس کے بعد بھی نہیں پوچھیں گے۔ کیا فرق نظر آ رہا ہے دنیا کی زندگی اور عالم محشر کے حالات کا انجام کیا ہونے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا، وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، دیکھیں گے، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، اور کہیں گے گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دوست تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت، ایسی صورتحال ہوگی کہ آدمی اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، بیٹوں کو لے لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ دنیا کے اندر حالات کیسے ہیں؟ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے راتوں دن دھوپ لوک میں کام کرتا ہے، دیس بدیس کام کرتا ہے، دیس بدیس محنت کرتا ہے، اور ہر وقت تو ایک باپ کے دماغ میں یہ ریل چلتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا کون سا کام کرے، میں اپنے بیٹے کو کون سے اسکول میں، کون سے کالج میں تعلیم دوں تاکہ میرا بیٹا آگے چل کے ترقی کر جائے، جو ہے اچھی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ وہی باپ اور اس دن کے عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دوست تو بعد پیچھے رہ جائیں گے۔ کوئی اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر اگر کسی کے لیے وارنٹ کٹ جائے اور پتہ چلے کہ اسے پولیس والے لیے جا رہے ہیں اور اس کو 10 سال کی جیل ہو سکتی، باپ اپنے جیتے جی اس بات کو منظور نہیں کرتا۔ بہت لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھائی چھوٹ جائے گا جلدی، پھر بھی وہ باپ کہتا ہے کہ مجھے بند کر دو، مجھے جیل میں ڈال دو، میرے بیٹے کو چھوڑ۔ لیکن قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میرا بیٹا لے لیجئے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کوئی شخص کتنے بھی گرے حالات آ جائے، گھر کے اندر فاقے ہو، گھر کے اندر کتنی پریشانیاں ہو، اگرچہ ایک آدمی کو کینسر بھی ہو گیا ہو، لیکن اگر کوئی کہے کہ اپنی بیوی کو دے دو میں تمہارے کینسر کا علاج کرا دوں گا، کوئی تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا آدمی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قیامت کی حولناکیاں ایسی ہیں کہ آدمی اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری بیوی لے لیجئے، میرا بھائی لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنے تمام خاندان کو، اپنے تمام کنبے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میرا پورا خاندان لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اور یہی نہیں، یہیں پر بس نہیں کرے گا، اللہ کے عذاب کے بچنے کی وجہ سے آدمی یہی بس نہیں کرے گا، بلکہ آخر میں یہ بھی کہہ دے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، فرمایا کہے گا کہ زمین میں، کہے گا کہ اس روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے، اگر کوئی اتنا بڑا جیسے وقت کا فرعون اور نمرود، ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، وہ کہیں گے کہ اگر ومن فی الارض جميعا، اگر زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب لے لی جائیں، مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ بات بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے منظور نہیں ہوگی۔ اور اب کیا کرے آدمی؟ پشیمان ہے، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، کوئی طریقہ نہیں نظر آ رہا۔ سورج 1 میل کی بلندی پر ہے اور زمین تانبے کی ہے اور آدمی پریشان ہے، نفسی کا عالم ہے، پسینہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی پیر کے گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی نیچے کے ہونٹ تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس تعلق سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی ایک لمبی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گوشت کھا رہے تھے، گوشت، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیگ پیس بہت زیادہ پسند ہے، بازو کا گوشت، لیگ پیس پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ بھی نکلا کہ کھانا کھاتے میں بھی دین کی بات کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، کھانا کھاتے کھاتے بھی لوگوں کو نصیحت کی جا سکتی ہے اور دین کی بات کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اچانک یہ بیان شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے کھاتے، اور کہا کہ جانتے ہو ایک وقت وہ آئے گا کہ سورج بہت قریب کر دیا جائے گا اور زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ اس وقت کی یہ کیفیت جب ہوگی تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کیا کیا جائے، کوئی راستہ نظر آتا ہے، کوئی طریقہ ہے اس عذاب سے بچنے کا؟ ایک میل کی بلندی پر سورج دماغ کھولا دے رہا ہے اور یہ پسینے میں ڈوبے جا رہے ہیں لوگ، ایسی کیفیت سے، ایسی صورتحال سے کیسے بچا جائے؟ تو آپس میں مشورہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین۔ تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی روح سے ان کے اندر روح پھونکی۔ تو لوگ مشورہ کر کے اکٹھا ہو کر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ اے اللہ کے نبی، اے ابو البشر، دنیا کے سب سے پہلے انسان، اللہ نے تم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے کلمہ حق سے تمہارے اندر روح پھونکا۔ آج دیکھتے نہیں ہو کہ ہم لوگوں پر کیا بیت رہی، کیا حال ہے ہمارا، کتنی پریشانی ہے، ہماری پریشانی کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے دربار میں میرے بارے میں کچھ کہہ دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا جس قدر اللہ تعالیٰ آج غصے میں ہے، اور یوم العدل قائم ہے، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، بڑے سے بڑے ترم خاں آج ان کی ہمت، آج ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور تھرتھرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے، میں اللہ کے دربار میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو میں نے اس درخت سے جا کر کچھ کھا لیا تھا، اس لیے میں اس غلطی کی وجہ سے اپنے رب کے دربار میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ بالکل کہیں گے نفسی نفسی، مجھے آج اپنی پڑی ہے، ہم کیسے بچے، ہم یہ سوچ رہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، اس دور کے جو نقلی پیروں کے چکر میں آدمی پڑا ہوا ہے، یہ فلاں حضرت ہیں، ہاتھ بڑے نرم ہے، حرام خور آدمی کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں، مخمل جیسے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اور دیکھیے کیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ فلاں شخص ہوں گے جو بخشوا لیں گے۔ یہ ابو البشر کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے، جو کہتے ہیں نفسی نفسی، میں اللہ کے دربار میں آج کچھ نہیں کر سکتا ایک غلطی کی وجہ سے۔ دنیا کو کہاں پہنچا دیا ہے ان مولویوں نے، لوگوں کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ایک دو کوڑی کا انسان اور وہ چند لوگوں کو گمراہ کر کے اور اپنے ہاتھ چمواتا ہے اور اپنے یہاں کچھ جھوٹ بول کر، کچھ سچ بول کر، خرچ کر کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور لوگ اسے پیر سمجھ لیتے ہیں۔ اور ان قوالوں نے، ان گائکاروں نے، ان گلوکاروں نے، ان شاعروں نے، تو جن کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر ایک پوری سورت نازل ہوئی، سورۃ الشعراء، کہ یہ وَاتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ نرا جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ان کے آواز پر، ان کے بات پر کان لگا دیتے ہیں، ایک دم جھوٹے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھوٹ اپنی شاعری میں نہیں بولتے، ورنہ اکثر جھوٹ بولتے لوگ کان لگا دیتے ہیں کہ بس یہی ہے، یہ سفارش کر لیں گے، یہ ہم کو بخشوا لیں گے۔ کس نے بتایا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہیں گے آج ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام چونکہ انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام سے دنیا وجود میں آئی، پھر طوفان نوح میں دنیا مٹ گئی، جو لوگ کشتی میں تھے نوح علیہ السلام کی وہی لوگ بچے، ان سے دنیا پھر سے آباد ہوئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوبارہ دنیا جن سے آباد ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ لوگ کہیں گے
لوگوں سے آدم علیہ السلام کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے دربار میں تمہارے لیے کچھ سفارش کر سکے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے کہ میرے ہمت نہیں ہے اللہ کے سامنے کوئی بات کہنے کی، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کے بغیر میں نے اپنی قوم پر بد دعا کر دی تھی، میں نے اپنی قوم پر بد دعا کر دی تھی۔ جو عذاب آیا تھا وہ نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے، اور مجھے اللہ کا حکم نہیں ملا تھا، بغیر حکم ملے میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی، اس لیے میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکوں اور کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ نفسی نفسی، اور کہیں گے مجھے اپنی پڑی ہے، بس مجھے آج اپنی پڑی ہے، میں کیسے بچوں گا اللہ کی پکڑ سے، مجھے خود علم نہیں۔ نوح علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ ایسا کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ خلیل کہہ کر پکارتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں سب سے جگری دوست کو، خلیل کہہ کے پکارتا ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اس پیغمبر کے پاس جاؤ، اس اللہ کے خاص بندے کے پاس جاؤ، شاید وہ اللہ کے دربار میں کچھ کہہ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ اکٹھا ہو کر آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے خلیل، اللہ تمہیں اپنا خلیل کہہ کر پکارتا ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو ہم لوگوں کی حالت، کوئی پسینے میں گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی نیچے کے ہونٹ تک ڈوبا جا رہا، اور آدمی 1000 سال تک پکار رہا ہے، بھوک بھوک کھانے کو نہیں مل رہا، پیاس پیاس پانی کو نہیں مل رہا، کہیں سایہ نہیں مل رہا، کہیں پناہ نہیں مل رہی، ہمارے حال کو دیکھ رہے ہو، اے اللہ کے خلیل میرے بارے میں اللہ کے پاس کچھ کہیے، کچھ سفارش کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، مجھے اپنی 3 غلطیاں یاد آ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ زندگی میں جھوٹ بول دیا تھا۔ ہم لوگ کتنے بولتے ہیں؟ 3 مرتبہ، وہ بھی جھوٹ کو اللہ نے جھوٹ نہیں مانا، وہ اس کی بعد میں وضاحت ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچ سامنے نہ آئے اور آدمی جھوٹ نہ بولے، ایسی کوئی بات بیچ میں بولے جس کی وجہ سے سچائی چھپ جائے اور جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بہت تفصیلی بات ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وہ 3 کون سے جھوٹ تھے میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے 3 غلطیاں یاد آ رہی ہیں، اس غلطیوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کو بنانے والا وہ ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دینے والا وہ ابراہیم، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی بچے کو چٹیل میدان میں اللہ کے سپرد کر دینے والا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں کسی ایک بندے کی بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ کون ہیں آج کے دور کے پیر و فقیر جن کے چکر میں میرے بھائیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ سب مردود ہیں، لٹیرے ہیں، غدار ہیں، مکار ہیں، ان کے چکروں میں مت آؤ، یہ سب تمہارا مال ناجائز طریقے پر کھا لیں گے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اکثر علماء اور صوفی یہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں، اور جو ہے ان کے چکروں میں لوگ آ جاتے ہیں، اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہی تو لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہوا۔ یہ آنے نہیں دیتے ہیں قرآن و حدیث کے علم پر، قرآن و سنت کے علم پر لوگوں کو آنے نہیں دیتے، پھلا پیر بخشوا لیں گے، پھلا بخشوا لیں گے۔ یہ وہ جانتے ہو پیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں جو گرد لگا ہے، جو گرد ہے ابراہیم علیہ السلام کے پیر میں، اس کے برابر کوئی دنیا کا پیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جوتوں کے گرد کے برابر وہ ابراہیم علیہ السلام جو معمولی ہستی ہے، جن کا نام لیے بغیر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، ملت ابراہیمی ہے آج کا مسلمان۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا، اور قربانی کرنے چلو تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام، نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد و آل محمد پر درود پڑھو تو اس میں ابراہیم اور ان کی آل کا ذکر ہے۔ اب کہیں بھی دین کا کوئی بھی عمل کرو، شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے خالی ہو، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ایک آدمی کی بھی سفارش نہیں کر سکتے قیامت کے دن، حتیٰ کہ اپنے باپ کی بھی نہیں۔ وہ واقعہ میں بیان کرتا چلتا ہوں، وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پر ابراہیم علیہ السلام مشورہ دیں گے، اے لوگوں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی تھیں، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے بارے میں اللہ سے کچھ سفارش کر دیں۔
تو لوگ اکٹھا ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اللہ کے کلیم، اے اللہ سے بات کرنے والے بندے، آپ تو دیکھتے ہیں ہم لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، ہر آدمی نہ بس جو ہے نہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آتی ہے نہ زندگی بن رہی ہے. ایسی کیفیت ہے کہ آدمی کو اللہ نے موت سے بھی روک دیا کہ وہ مر جائے اس دن کی سختی کی وجہ سے، مر بھی نہیں سکتا اور جی بھی نہیں سکتا. اے اللہ کے کلیم، میرے بارے میں کچھ سفارش کیجیے اللہ کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہے، ہم کیسے بچیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہم کیسے بچیں گے؟ مجھ سے ناجائز ایک قتل ہو گیا تھا. وہ قرطبی کو ایک گھوسا مارا تھا، موسیٰ علیہ السلام بڑے لہیم سہیم تھے، جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے دنیا میں ایسی ایک غلطی ہوئی کہ مجھ سے ایک آدمی کا قتل ایسا ہو گیا جسے اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اس کو قتل کر دو، بغیر حکم کے میں نے مار دیا. ایک گھوسا وہ مر گیا، میری غلطی کی وجہ سے نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے کہ ہم کیسے بچیں گے آج کے دن. موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی ہستی ہے جسے اس رب کائنات سے باتیں ہو جائیں؟ وہ کوئی معمولی آدمی ہوگا؟ دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہ تو کوئی ایسا آیا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جسے اللہ سے باتیں ہو جائے ڈائریکٹ. وہ کوئی معمولی ہستی. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہم کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم سے ایک ناجائز قتل ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایسا کرو، مشورہ دیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ معجزہ ہے اللہ کا کہ انہیں بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن پاک سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. لوگ اکٹھا ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کی روح، اے عیسیٰ علیہ السلام، دنیا کے اندر تمہاری بڑی عزت تھی، تم دنیا کے اندر بیماروں سے اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. اور کوئی کوڑی ہوتا تھا، کوڑ کے مرض میں کوئی نابینا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ کے حکم سے اسے دکھ جائے وہ دکھنے لگتا. ایسے معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ہماری آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کتنا پریشان ہیں، اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی حل، کوئی اللہ کے دربار میں کوئی سفارش کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی غلطی اپنی تو نہیں یاد آئے گی. حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی کا ذکر موجود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اب ہم تمہیں ایک راستہ بتاتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے دربار میں. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہی راستہ ہے جسے آج پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کے ماننے والے چیخ کر تمام دنیا کی انسانیت کو پکارتے ہیں. اب کاش کہ ان کی دعوت پر لوگ لبیک کہہ دے اور اس دعوت کی طرف چلے آئے. وہ ہستی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگو، تم بس اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاؤ، وہاں تمہیں شاید کوئی راستہ نظر آ جائے. لوگ آئیں گے. میرے بھائیو، بیچ میں رک کر کے ایک بات کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ڈائریکٹ لوگوں کے دلوں میں کیوں یہ بات نہیں ڈال دی کہ لوگ سیدھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے؟ جہاں اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، پھر جو ہے نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد محمد رسول اللہ کے پاس. کیا ہے یہ کوئی یوں ہی ہے؟ ایسے اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ رکھا کہ لوگ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئیں گے، اتنے نبیوں کے بعد آئیں گے. اس لیے جب بہت ساری جگہوں سے ٹھوکریں کھا کر آدمی جب کہیں پہنچتا ہے اور اسے پناہ ملتی ہے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. رسول اللہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ رکھا کہ لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا کہ سیدھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے. اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ ان پیغمبروں کی حالت یہ ہوگی کہ ایک آدمی کی سفارش نہ تو آدم علیہ السلام، نہ تو نوح علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام نہیں کر سکتے. سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں اکٹھا کرنے والا ہوں. لوگ اکٹھا ہو کر میرے پاس آئیں گے اور جب مجھ سے کہیں گے کہ اے اللہ کے حبیب،
آپ ہم لوگوں کی حالت دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور اب حکومت کسی کی نہیں چلے گی. جو ہے لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، سوائے اللہ زبردست کے اور کسی کی حکومت آج نہیں چلے گی. اس لیے حکومت وہاں کسی کی نہیں چلے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں سر رکھوں گا اور اللہ کے سامنے روؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا، ایسی حمد و ثنا کے کلمات سکھائے گا جو دنیا میں مجھے نہیں آتے. وہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہوگا جو ان کلمات کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سکھائے گا. وہ کلمات سے اللہ تعالیٰ اپنے رب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، یا محمد ارفع راسک سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ اور مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا، مانگو. اگر اور اشفع فیشفع، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اتنے لوگوں کے بعد ہونے کے بعد لوگ اصلی جگہ پر آئیں گے. کاش کہ دنیا کے اندر لوگ ان کا پیر نہ ان کا پیر، سب سے بڑا ہے میرا پیر، کاش کہ اسی کی طرف دنیا کے اندر آ جائے. دنیا کے اندر آ جاتے تو بات بن جاتی، آخرت بن جاتی. میرے بھائیوں، حنفی بننا چھوڑ دو، شافعی بننا چھوڑ دو، مالکی بننا چھوڑ دو، دیوبندی بننا چھوڑ دو، بریلوی بننا چھوڑ دو، کوئی فرقے کا نام دینا چھوڑ دو. اپنے نبی کے قدموں کے اندر آؤ، اپنے نبی کے قدموں کے پاس آؤ. میرے بھائیوں، میری دعوت یہی ہے کہ لوگ تمام فرقوں کو اور تمام ٹولیوں کو، تمام جماعتوں کو ترک کر کے ایک وہ ہستی ہے جو قابل سفارش ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف لوگ آ جائیں. بس اپنا نام کوئی بھی نہ دے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی طرف آ جائے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، سل توتا، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، اور فیش من یشفع، اگر تم سفارش کرو گے تو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیں گے کہ جاؤ پہلے ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرو جن کا حساب کتاب نہیں ہونا، بغیر حساب کتاب کے داہنے دروازے سے ان کو لے کر جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دروازے کے ایک بازو سے دوسرے بازو کی اتنی دوری ہوگی جیسے مکہ مکرمہ اور بصرہ. مکہ مکرمہ اور بصرہ کی جتنی دوری ہے اتنی دور پر اس کا ایک بازو ہوگا دروازے کا. جیسے ہمارے گھر کے دروازے ہوتے ہیں 2-3 فٹ کے، اس طرح کا جنت کا دروازہ نہیں ہو. مکہ مکرمہ جہاں ہے، حجر اسود جہاں پر رکھا ہوا، بعض روایتوں میں حجر اسود کا بھی ذکر کہ جہاں رکھا ہوا ہے وہاں سے لے کر اور بصرہ تک جتنی دوری ہے، کتنے 100 کلومیٹر کی دوری ہے، اتنی دوری پر اس کا ایک بازو ہوگا. اتنا بڑا دروازہ. اللہ کے حبیب سے کہیں گے کہ ان لوگوں کو لے کر جاؤ جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہونا، جو بالکل فری. ان کو اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ آئیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے اور کہیں گے اب کیا ہوا؟ اب کہیں گے کہ جو ہے اب آپ نے ان کو کہا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، جہنم کے اندر جل رہے. اللہ کے حبیب کو حکم ملے گا کہ جاؤ ان کو بھی نکال لو جن کے اندر ایک رئی کے دانے کے برابر ایمان ہے. ان کو نکالیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر سجدے میں سر رکھیں گے، پھر حکم ہوگا جا کہ اب کیا بات ہے، اب کیوں رو رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ابھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک رئی کے دانے سے برابر کم بھی ایمان ہے. اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ایک ذرے کے برابر جس کے اندر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ. اللہ کے رسول نکالیں گے، پھر سجدے میں سر رکھیں گے، پھر کہیں گے اب کیا بات ہے؟ کہا ایک ذرے کو آپ نے کہا تھا، میں نے انہی کو لایا ہوا ہوں، اور اگر آپ ایک ذرے سے کچھ کم بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ایک ذرے سے اگر کچھ کم ایمان ہے ان کو بھی نکال لاؤ. اللہ کے حبیب نکال لائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ہو گیا. اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے حبیب تم سفارش کر چکے، اب آیا ہے نمبر ارحم الراحمین کا، اب آیا ہے ارحم الراحمین کا نمبر، جن کے ایمان کو تم بھی نہیں سمجھ سکتے، اب میں نکالتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ ہم سب کا رب جیسے دنیا کے اندر ارحم الراحمین ہے، قیامت کے دن ارحم الراحمین ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر کے آدمی نہ جائے، فرض نمازوں کو ترک کر کے نہ جائے، اللہ یقیناً نجات اسے ضرور عطا فرمائے گا. پھر
اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک لب بھر، اللہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مٹھی اللہ نکالے گا. اللہ کی مٹھی کتنی بڑی ہے، کتنے کروڑ آئیں گے، کتنے ارب آئیں گے، اللہ ہی کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ایک لب بھر نکالیں گے جہنم سے. اس کے بعد یہ فیصلہ طے ہو جائے گا کہ اب جو جہنم میں ہے جہنم میں ہے، جو جنت میں ہے وہ جنت میں ہے. میرے بھائیوں، اس حدیث کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ لوگ تمام طرح کے فرقوں کو، تمام طرح کے ٹولیوں اور جماعتوں کو چھوڑ کر کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی طرف آئے، اور تمام باطل چیزوں کو چھوڑ کر اپنے نبی کی بات پر، اپنے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3340 نمبر پر اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 194 پر یہ روایت اسی طرح موجود ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.